نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اس قدر وسیع ہے، اس قدر بلند و بالا ہے کہ انسان کا قلم اور انسان کا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہیں، اور انسان جب آپ کے بارے میں پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ بڑی پریکٹیکل ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے احوال آپ دیکھیں، سب کچھ آپ کو ایسے لگے گا میں کر سکتا ہوں۔ کوائٹ پریکٹیکل اینڈ کوائٹ ایکشن وردی۔ اور جو نبی پاک کے معجزات ہیں، جیسے جب اعلان نبوت ہوا اور فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوں، اللہ پر ایمان لاؤ اور میری ختم نبوت پر ایمان لاؤ، تو وہ معاشرہ پہلی بار انہوں نے نبی پاک پر جھوٹ کی تہمت رکھی، معاذ اللہ، اور یہ کہا کہ اگر آپ بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں تو آپ ثابت کریں، دلیل دیں۔ اور یاد رکھیں، نبوت پہ جو بھی دلیل مانگی جائے اور نبی جو بھی ایکٹ پرفارم کرے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ عقل سے ماورا ہوتا ہے اور نبوت پہ ڈھال ہوتا ہے۔ اور جب بھی انبیاء سے معجزے مانگے گئے تو انبیاء نے امت کے حالات کے مطابق معجزے دیے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز واقعی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی امت اس میں ایکسپرٹ تھی، اس کام میں جس میں معجزہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگا گیا، آپ کی قوم جادوگری میں، سحر میں ایکسپرٹ تھی، تو معجزہ کیا آیا کہ لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ وہ سامنے جادوگر تھے، سارے ٹرینڈ میجیشنز تھے، انہیں پتہ تھا جادو کیسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو جادو نہیں ہے، جادو کا تو ہمیں سارا پتہ ہے، یہ جو یہ کر رہے ہیں نا یہ جادو نہیں ہے۔ سجدہ کیا اور ایمان لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس بڑی ترقی پہ تھی، طب، جراحت، سرجری، میڈیسن، فارماکولوجی ایکسیکٹرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، اب ہاتھ پھیرتے تھے کوڑی صحت یاب ہو جاتا، مادر زاد اندھے کو آنکھیں عطا فرمائی، ٹھوکر لگائی مردہ زندہ ہو گیا۔ اب یہ کام تو قیامت تک کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، تو وہ ڈاکٹر تھے ایکسپرٹ، انہوں نے کہا بھئی یہ ڈاکٹری نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو معجزہ ہمیشہ امت کے حالات کے مطابق آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قوم نے معجزہ مانگا کہ آپ بتائیں، دکھائیں، ثبوت دیں that you are the last prophet، تو آپ نے کیا معجزہ، پہلا معجزہ کیا ارشاد فرمایا؟ چاند کو 2 ٹکڑے کیا، یہ حق ہے۔ قرآن پاک کا نزول ہوا، یہ بھی حق ہے۔ لیکن اس وقت ایسا کچھ نہیں ہوا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ اے مکے والو سنو، تم میری ذات پہ معجزہ مانگتے ہو تو آج کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، بلکہ میرے 40 سال جو تمہارے درمیان گزرے، یہ 40 سال تمہارے لیے معجزہ ہے۔ جاؤ دنیا پوری کا کوئی بھی معیار، کوئی بھی انسان اٹھا کے لے آؤ اور میری ذات سے اس کا کمپیریزن کرو۔ اگر تو معاذ اللہ تمہیں میں نیچا لگوں تو ٹھیک ہے، اور اگر میں کہیں اوپر نکل جاؤں تو پھر سوچو جس نے 40 سال تک ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، وہ ایک دم اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے؟ تمہارے معاشرے میں تمہارے ساتھ ہی رہ رہا ہوں نا، یہ کوثر و سلسبیل میں دھلا ہوا بچپن، یہ پاکیزہ لڑکپن، یہ بے عیب جوانی تمہارے درمیان ہی گزری ہے۔ تمہیں نے صادق، تمہیں نے امین کہا ہے، تو 40 سال میں ایک بھی دبا تمہیں نظر نہیں آیا، تو ایک دم اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ مان لو یہ تھا معجزہ ذات۔ میں اصل میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتہائی پریکٹیکل ذات ہے۔
پہلا معجزہ بھی کیا آیا کہ میری ذات کو دیکھ لو، میری صداقت اور سچائی کو دیکھ لو. تو صداقت اور سچائی یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے اور امانت دار بھی ہو سکتا ہے. کوائٹ پریکٹیکل. حضور نے کھانا کھایا جس طرح عام آدمی کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، انگلی سے کھانا کھانے کی ترغیب دلائی، بیٹھ کے کس طرح کھانا کھایا، دسترخوان بچھا کر، یہ سارے کام کر سکتے ہیں ہم. حضور نے پانی کس طرح پیا، ہم بھی پی سکتے ہیں اس طرح. حضور نے اپنی زوجہ سے کیا معاملہ کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں. حضور نے غزوات میں، جنگوں میں کس طرح سے عمل کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں. حضور نے صحابہ کو کیسے لیڈ کیا، ہم بھی لیڈ کر سکتے ہیں. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کیونکہ وہ نبی، بلکہ نبیوں کے بھی امام ہیں، تو ہر ایک رٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ایک عہدہ ہوتا ہے، وہ ہے. جس طرح یہاں پہ وارڈن کھڑا ہوا ہے راجہ بازار پہ، جاؤ ذرا اس کو کچھ بول کے دکھاؤ، وہ سمجھا دے گا آپ کو میں وارڈن ہوں، بتا دے گا نا کہ میں کچھ ہوں، ذرا سیدھے منہ بات کرو، کیونکہ عہدہ ہے، ایک بات ہے. تو وہ تو نبیوں کے بھی امام ہیں. وہ کچھ ایسے کمالات، ایسے اوصاف ہیں جو کہ ہماری سمجھ سے وہ تو نبی بھی نہیں کر سکتے. جیسے معراج پہ جانا، کوئی بھی نہیں گیا. ہی از دا اونلی ون. قرآن پاک کا آنا یہ بھی انہیں پر ہے. وہ باتیں جو ان کے ساتھ خاص ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص. لیکن باقی ساری زندگی از ویری پریکٹیکل. آپ نانا جان ہیں امام حسین کی، کیسی تربیت کی آپ نے. آپ بابا جان ہیں سیدہ کائنات کے، کیسی تربیت کی آپ نے. کیونکہ اگر یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں نہ مانتے تو سارا چیپٹر خالی ہو جاتا ہے. پھر تو اسوہ کامل اور رہنما اور پیروی کا ٹاپک ہی نہیں رہے گا. پھر